یہاں پر ہم جب تلاوت کیا کریں گے تو اس انداز میں کریں کہ ہم غور کریں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس پر ہمیں ابھی سے سیکھنا چاہیے۔ یہ ساری زندگی سیکھنے کا عمل ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے میری 40 سال عمر ہوگی تو اب میں اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھوں۔ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اب تو سوشل میڈیا کے تھرو بہت ساری ایپس ہیں اور بہت ساری یوٹیوب کے اوپر قاری صاحبان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کر کے یہاں بھی اور بات میں بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی جلد آنا شروع ہو جائے گا۔ تیسری بات قرآن مجید کا جو بنیادی مرکزی حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی، اس کا مفہوم اور ترجمۃ القرآن پڑھنے کا بندوبست کیا جائے۔ اور اس کلاس کا بنیادی مرکزی نقطہ بھی یہی ہے کہ ہم معنی اور مفہوم کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اور یہ قرآن مجید کا بنیادی حق ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے، علماء نے اس کو بیان کیا ہے، اس کو لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے 10 مرتبہ اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید پڑھا اور دوسرے شخص نے 10 مرتبہ تو تلاوت نہیں کی، اس نے صرف 2 آیات پڑھی، پھر ان کا معنی، ان کا مفہوم پڑھا، اور پھر 10 منٹ بیٹھ کر وہ سوچتا رہا کہ یار میں تو زندگی ایسے گزار رہا ہوں اور قرآن کہتا ہے کہ ایسے گزارو۔ 20 منٹ کے بعد جب وہ اٹھا تو یہ فیصلہ کر کے اٹھا کہ آج کے بعد زندگی قرآن مجید کے مطابق گزاروں گا، تو علماء فرماتے ہیں وہ 10 مرتبہ قرآن مجید سے پڑھنے والے سے اس شخص کا عمل بڑا عمل ہے کہ اس نے اس مقصد کو حاصل کیا جس مقصد کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا۔ مقصد یہ سمجھنے کی کتاب تھی، غور و فکر کرنے کی کتاب تھی، تدبر کرنے کی کتاب تھی کہ جو احکم الحاکمین ہے، جو ہمارا خالق حقیقی ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے یہ کتاب بھیجی تھی، عربی زبان میں تھی، اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا انا انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے عربی زبان کے اندر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ عربی کا انتخاب اسی لیے کیا کہ تم اس کو سمجھ سکو، اور اسی مقصد کے لیے میں اور آپ بھی جمع ہیں کہ ہم وہ معنی اور مفاہیم سیکھیں اور وہ مقصود جو قرآن کا ہے اس کو حاصل کریں۔ دوسری بات میں یہ چاہوں گا کہ اس فہم قرآن کلاس میں جب ہم بیٹھیں تو ممکن ہو سکے تو ایک وہ ڈائری یا شارٹ نوٹس کے لیے کاپی اپنے پاس ضرور رکھیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ جب ہم بیٹھیں تو آج تک 25 سال میں 30 سال میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو اینالائز کریں۔ ہم نے اساتذہ سے سیکھا، ہم نے کالج یونیورسٹی سے سیکھا، ہم نے خاندان سے سیکھا، ہم نے بڑوں سے سیکھا، ہم نے ممبر و محراب سے سیکھا، بہت کچھ ہم سیکھ چکے ہیں زندگی میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس فہم قرآن کلاس کا بہت بڑا وہ اعجاز یہ ہوگا کہ ہم نے 25 30 40 سال میں جو سیکھا ہے، جب ہم قرآن مجید لے کر بیٹھیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، اور پوری 100% دیانتداری کے ساتھ ہم وہ جو نظریات، جو عقائد، جو ہمارے زندگی کے معمولات ڈیولپ ہو چکے ہیں، ہم ان کو ایک طرف رکھ لیں، اور ساتھ جب قرآن سیکھیں تو پھر ان کو نوٹ کرتے جائیں، اور پھر گھر جا کر ہم 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ اپنی دکان پر، اپنے دفتر پر، کسی تنہائی میں بیٹھ کر ہم جو وہ 15-20 سالوں میں 30 سالوں میں ہم نے زندگی میں سیکھا ہے اس کو ہم قرآن کے سٹینڈرڈ پہ لا کے پرکھیں، اور پھر اگر وہ بات قرآن کے مطابق ہو تو پھر ہم اس کو قبول کر لیں، اور اگر وہ چیز قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابقت میں نہ ہو تو پوری دیانتداری سے ہم فیصلہ کریں کہ مالک ہم دھوکے میں تھے، ہمیں خاندان نے سکھا دیا، ہمیں معاشرے نے کہا یہ اس طرح ہوتا ہے، ہمیں ممبر و محراب سے جو چیز ملی ابھی تک ہم اس کو بھی خود اپنی آنکھوں سے قرآن مجید کے دیے ہوئے ضابطوں پر پرکھیں، اور پھر اگر ہمارا دل گواہی دے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرے رب نے کہا تھا تو پھر میں اور آپ اس کو قبول کر لیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر میں اور آپ کھلے دل کے ساتھ اپنے نظریات، اپنی سوچ، اپنے افکار قرآن مجید کے بتائے ہوئے نظریات کے مطابق لائیں، اور یہی اس کلاس کا مقصد ہے۔ تو میں اور آپ یہاں سے جو سیکھیں، میں یہ چاہوں گا کہ 8 دن کوئی اپنی ذات پر سب سے پہلے اس تبلیغ کو نافذ کیجئے، اور اپنے گھر والوں کو اس کار خیر میں شریک کریں۔ ہمارے یہ سوشل میڈیا والے دوست یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ آیت بائی آیت اس کو کلپس کی صورت میں بھی ہم پوری ذمہ داری سے آگے فارورڈ کر سکیں، تاکہ اس کار خیر میں اور دوست بھی شریک ہو سکیں۔